السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے عورت کا بہت اونچا مقام رکھا ہے. کسی زمانے میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا. یہ دنیا جب سے آباد ہوئی تو اسلام آنے تک عورت کو جو ہے بھوتنی شمار کیا جاتا تھا. بھوتنی. جاپانیز کالونی کے اندر اس عورت کو جانور شمار کیا جاتا تھا کہ بھی جانور ہے، یہ انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو دنیا چلانی ہے تو اس نے جو ہے ایک جانور پیدا کیا ہے جس کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، جس کی ہیئت الگ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، اور اس سے جو ہے نسل چلتی ہے. یہ ان کا مذہب تھا. پھر فرینچ کالونی کے اندر جانور تو نہیں کہتے تھے،
لیکن جنات کی ایک شکل کہتی تھی، چڑیل جسے کہتے ہیں ہمارے زبان میں، کہ تو چڑیل ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ چلتی رہی زندگی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن جب ہماری شریعت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے آ کر عورت کا بہت اونچا مقام بنا دیا، بہت اونچا مقام دے دیا عورت کو۔ یہاں تک کہ حجاز میں، مکہ مکرمہ میں، دوسرے علاقوں میں عورت کو کوئی اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ عورت یعنی گری پڑی چیز، یہ تھا اسلام آنے سے پہلے۔ کسی لڑکی نے شادی کی کسی مرد سے، اتفاق سے وہ مرد مر گیا، اب وہ مرا ہے، اپنی موت سے مرا ہے، لڑکی کا کیا قصور؟ بھی شادی ہوئی، وہ مرد مرا تو وہ تو اپنی موت سے مرا، تو اسے کہتے تھے کہ نہیں وہ نہ پگلا سارا نہ تھی، اس کے پاؤں ٹھیک نہیں، یہ اس کی وجہ سے میرا بیٹا مرا، اس کی وجہ سے میرا بھائی مرا، تو وہ عورت کو پنوتی کہتی تھی کہ یہ عورت پنوتی ہے۔ ایک کمرہ تھا مکہ مکرمہ میں، وہاں اس قسم کی عورتوں کو رکھ دیتے تھے، وہ الگ الگ کمروں میں ایک عورت، ایک کمرے میں ایک عورت، اسی میں پیشاب، اسی میں پاخانہ، اسی میں کھانا، اسی میں سونا، اسی میں پینا، اور دو چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں کھول لیتے تھے جس سے ہوا تھوڑی آتی جاتی رہے، اور کھانا رکھنا ہو تو کھانا رکھ دے، وہ عورت اندر سے لے لے کھانا، کہ جب کھا چکے تو برتن جو ہے وہاں کھڑکی پہ رکھ دے تو مکہ والے اکیلے جائیں گے۔ یہ دلیل ہوتی تھی کہ برتن رکھتی تھی، مطلب کہ ابھی وہ زندہ ہے۔ ان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا تھا 6 مہینے میں مر جانی چاہیے، لیکن جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا یہ ان کے یہاں بھی جرم تھا، جو مکہ والے تھے ان کے یہاں بھی جرم تھا کہ بھی حرم میں نہیں مارا جاتا۔ جی تو کیا کرتے تھے وہ جو ہے سلو پوائزن دیتے تھے۔ سلو پوائزن کا مطلب یہ تو اس کو کھانا کم دو، بس ان کا خالی نگرانی اتنی رکھتے تھے کہ برتن رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ ہاں اگر 2-4 دن ہو گئے برتن جو ہے رکھا نہیں ہے تو سمجھتے تھے کہ وہ عورت اب مر گئی ہے، اور 6 مہینے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مری، کھا رہی ہے، اندر موٹی ہو رہی ہے، ارے یہ تو عجیب بھوت نہیں ہے، یہ تو مرتی بھی نہیں ہے، تو 6 مہینے کے بعد پھر دروازہ توڑتے مکہ والے، اور اس کو جو ہے پورے مکہ میں بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتے، کہتے کہ یہ اتنی 6 مہینے تک اس کو بھوکا رکھا، 6 مہینے تک تکلیف دی، یہ مری نہیں ہے، تو پورا مکہ والے دیکھتے۔ یہ عورت کا مقام تھا، زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، کسی کے گھر میں لڑکی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ عیب تھا، کہ اسے عیب شمار کرتے تھے۔ فرزدق جو شاعر گزرا ہے، اس کے نانا یا اس کے دادا یہ کہتے تھے مال اللہ نے بہت دیا تھا، تو جہاں پتہ چلتا کہ اس گھر میں حاملہ عورت ہے اور بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، تو تھیلا بھر کے پیسے لے کے پہنچ جاتے تھے، وہاں باہر بیٹھتے تھے، آج پیدا ہو کل پیدا ہو، تو لوگ کہتے تھے بھی کیوں آئے ہو تم یہاں؟ یہ فرمایا ہے کہ وہ بہن جو ہے وہ حمل سے، اگر لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیلا لے کے چلا جاؤں گا بھی، لڑکی پیدا ہوئی تو تم لوگ جو ہے اسے زندہ درگور کرو گے، گاڑو گے، تو پیسہ لے کر آیا ہوں میں لڑکی خرید لوں گا۔ تو حضور کو کہتے تھے کہ میں نے 100 لڑکیاں بچائی ہیں۔ عامر ابن صعصع ان کا نام تھا، عامر ابن صعصع، یہ بڑے تاجروں میں تھے، فرزدق کے نانا یا دادا تھے، بعد میں فرزدق جو ان کے اولاد میں پیدا ہوا ہے، بڑا شاعر گزرا ہے فرزدق جو ہے، یہ بھی کوئی اچھا نہیں تھا فرزدق، لیکن دادا کی نیکی یا کام آئی اس کو، شراب پیتا، اس کی بیوی دیندار تھی فرزدق کی، علامہ نے لکھا ہے کہ بیوی اس کی بہت دیندار تھی، اور یہ بہت گڑبڑ تھا فرزدق۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو یہ نشے میں تھا، حسن بصری نے اس کو بلایا قبرستان میں،
یہ کہا فرزدق کو بلا بھی اس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے. تو اس کو حسن بصری نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے فرزدق کی بیوی کی. تو بھلا آدمی کسی کے جنازے کی نماز پڑھائے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو جنازے کی نماز میں دعا ہوتی ہے نا. بھلا آدمی کسی کے گھر میں چلا جائے یہ بہت بڑی چیز ہے. بھلا آدمی دعا دے دے بہت بڑی چیز ہے. تو بھلا آدمی کسی کو ہدیہ دے دے یادگار رہتی ہے. تو فرزدق کی بیوی کا جب انتقال ہوا تو یہ پنڈک میں تھا, نشے میں تھا. جنازہ تیار ہو کر آ گیا قبرستان میں. جب جنازہ آ گیا قبرستان میں تیار ہو کر تو حسن بصری نے کہا کہ دیندار عورت تھی, یہ پارسا تھی, صالحہ تھی, میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا, لیکن اس کا شوہر کہاں ہے بھائی؟ ارے بلاؤ شوہر کہاں ہے؟ لوگ سب جانتے تھے کہ یار ریورس کرنٹ ہے, بیوی کچھ اور ہے شوہر کچھ اور ہے. چنانچہ روایت کتابوں میں لکھا ہے کہ حسن بصری نے بلایا اس کو. جب بلایا تو یہ نشے میں تھا. حسن بصری نے کہا کہ اس کا نشہ اتارو. نشہ اتارنے کی چیز یہ ہوتی تھی اس زمانے میں کہ اس کو جو ترسی کھلائی جاتی تھی, کھٹی چیز, تو کھٹی چیز کھلاؤ تو وہ نشہ تھوڑا تھوڑا اتر جاتا تھا. یا اس کو جو ہے نہلایا جاتا تھا, پانی کے چھینٹے دیے جاتے تھے, تھوڑا ہلایا جاتا تھا تو وہ نشہ اتر جاتا تھا شراب کا. جب اس کا نشہ اتر گیا تو جلدی جلدی اس کے کپڑے بدلوائے, حسن بصری کے پاس بٹھایا. حسن بصری نے کہا کہ ارے فرزدق کچھ پتہ چلا تجھے؟ یہ عامر ابن صعصعہ کا پوتا تھا یا نانا یا نواسا تھا یہ, جس نے 100 بچیاں بچائی تھی. بزرگ آ کے کہتے تھے میں نے 100 لڑکیاں بچائی, 100 لڑکیاں. بزرگ بہت خوش ہوتے تھے. اسی لیے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, حشر کے میدان میں وہ زندہ درگور لڑکیوں کو اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ بچیوں تمہیں کس وجہ سے قتل کیا تھا. کوئی مقام تھا ہی نہیں عورت کا. یہ فرزدق کو حسن بصری نے کہا کہ بھئی تیری بیوی کا انتقال ہو گیا, پتہ چلا؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں. ارے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے. لاؤ جنازے کے بعد کھڑا کرو اس کو. اب جو کھڑا کیا تو اس کی بیوی یاد آئی, اس کی زندگی یاد آئی ہے. ہو اس نے میری خدمت کی ہے, کھانا پکا کے کھلایا ہے. آنکھوں میں سے آنسو آئے. تو حسن بصری نے سوال کیا کہ اس کی ہدایت کا وقت تھا فرزدق کی. وہ رونے لگا. تو حسن بصری نے کہا فرزدق یہ دن تجھ پر بھی آئے گا, تو نے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ حسن بصری نے پوچھا فرزدق سے. یہ بہت بڑا شاعر گزرا ہے, جیسے ہمارے علامہ اقبال کیسے ہیں ویسے فرزدق تھا. فرزدق, پھر جو ہے یہ طفیل بن عمرو الدوسی, ہمارے غالب, حالی, علامہ اقبال, یہ جو بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں ویسے اس زمانے کے یہ بڑے بڑے شعراء تھے. یہ بھی شاعر تھا. اور یہ اہل بیت کی محبت میں بہت اشعار کہا کرتا تھا فرزدق. اہل بیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت میں بہت اشعار کہا کرتا تھا. تو حسن بصری نے پوچھا کہ تیری بیوی کا انتقال ہو گیا تجھے پتہ بھی ہے؟ ہاں میری بیوی, جی یہ تیری بیوی کا جنازہ ہے. ارے وہ نشہ اترا. جب نشہ اترا تو اس نے کہا اب رونے لگا. حسن بصری نے کیا ٹھیک ہے تو رو رہا ہے, بس ابھی جنازے کی نماز ہوئی نہیں ہے, جنازے کی نماز پڑھانی ہے. حسن بصری کو فرمایا کہ تو نے, تیرے اوپر بھی یہ دن آئے گا, تو نے تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو شاعر تھا نا, تو اس نے شعر میں جواب دیا. اس نے کہا حضرت میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے, بس اتنا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو حسن بصری نے کہا یہ کلمہ بہت بڑی دولت ہے, اس پر جمے رہنا. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کا بعد میں فرزدق کا انتقال ہوا, مردہ تو ہے نا, تو یہ تو نہیں ہے کہ بمبئی والوں نے ملک الموت سے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ 5 سال لگیا آنا مت بھائی, جو پیسہ لینا وہ لے لے, جیسے انکم ٹیکس والوں سے ایگریمنٹ کرتے ہیں
پیسہ دیتے ہیں، یہ تو ہے ہی، وہی مرا۔ جب اس کو قبرستان میں داخل کیا، کسی نے خواب میں دیکھا، یہ فرمایا ارے فرمایا کیا ہوا؟ یہ فرمایا وہ جو میرا بول تھا نا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک کلمہ ہے اور اسے امید پر زندگی گزار رہا ہوں، وہ جملے پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کریم۔ اور عامر ابن سعد کی نیکی کام آ گئی، دادا کی، دادا نے نیکی کی تھی، نانا تھے دادا تھے تو مجھے یاد رہا نہیں، لیکن انہی کے خاندان میں سے فرض بخت تھا۔ تو میں یہ سنا رہا تھا کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ہماری شریعت آئی تو ہماری شریعت نے عورت کو جو ہے مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا کہ عورتوں کے نام کی پوری سورت نازل کر دی، سورۃ النساء۔ مردوں کی صورت نہیں ملے گی آپ کو، سورۃ الرجال قرآن میں نہیں ملے گی، لیکن سورۃ النساء ملے گی۔ عورتوں کی صورت، مقام بنا دیا عورت کا۔ دوسرا کہ عورت کا اتنا اونچا مقام بنایا، اتنا اونچا مقام بنایا، اتنی عزت کی اللہ نے، اتنی عزت کی کہ عورت کی سفارش آسمانوں سے اللہ نے کی۔ اللہ کسی کی سفارش کرے تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے نا، اللہ کسی کی سفارش کرے تو بہت بڑی چیز ہے۔ عاشروہن بالمعروف، مردوں کو کہا کہ دیکھو یہ عورتیں ہیں بے اڑی ٹیڑھی تو ہوتی ہے، بیوی جو ہے وہ ایڑی ٹیڑھی ہی اچھی لگتی ہے، ایک دم سیدھی متقیہ بن جاوے، آپا بن جاوے تو بیوی کا کیا کام کی ہو؟ بیوی کا حسن، عورت کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ کہ کبھی ناراض ہوگی، کبھی روٹھے گی، کبھی جو ہے تھوڑا سا تھوڑا جواب بھی دے گی، شوہر برداشت کرے گا اس کو، وہ برداشت کر کے جو ہے گاڑی چلتی ہے۔ اسی لیے میں شادیاں جانے نکاح پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے اس کو نشانی کہا ہے قرآن میں، ماں باپ کے رشتے کو نشانی نہیں کہا کہ ماں باپ کا رشتہ نشانی ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ملے گی آپ کو۔ بھائی بھائی کا رشتہ نشانی ہے کرنا، یہ کہا بیٹا بیٹی کا رشتہ نشانی ہے یہ کرنا، ہاں میاں بیوی کا رشتہ نشانی، یہ اللہ کی نشانی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہماری نشانی میں سے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، میاں بیوی، یعنی انسان بنائے، انسانوں میں شادیاں کی، یہ نہیں کہ گھڑے سے شادی ہو رہی ہے، کتیا سے شادی ہو رہی ہے، بکری سے شادی ہو رہی ہے، یہ نہیں، وہ ہم جنس نہیں ہے، اسے ہم جنس بنایا، ہماری نشانی آئی۔ اس نشانی کو سمجھو، نشانی اسے کہتے ہیں میری ماں بہنوں بیٹیوں جو بہت بڑی چیز ہے، جیسے آسمان کو نشانی کہا، ہر آدمی دیکھتا ہے آسمان، سورج کو نشانی کہا، چاند کو نشانی کہا، زمین نشانی ہے، سمندر نشانی ہے، سمندر اتنا بڑا سمندر دیکھو ہمیں پہچانو، میاں بیوی نشانی ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہوتا میاں بیوی کا، ایک کہاں کی ایک کہاں کی، دونوں ملتے ہیں تو دونوں کی محبتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اور اسی میں سے اللہ ان کی نسلیں چلاتا ہے۔ تو درجہ دیا، بہت اونچا درجہ دیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ام سلمہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت مردوں کے سے فضائل آتے ہیں، عورتوں کے فضائل کیا ہیں؟ تو عورتوں کے فضائل کیا آئے تھے نازل جی، اسی لیے عورتوں سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا جو مردوں سے نہیں لیا۔ یہ رمضان کا جو عمرہ ہے جس میں لاکھوں آدمی جمع ہوتے ہیں، یہ عورتوں کی برکت ہے، یہ عورتوں نے شروع کروایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا اعلان کیا
بھئی ہمیں حج میں جانا ہے، ہمارے ساتھ جس کو چلنا ہے چلو، ہمارے ساتھ جس کو چلنا ہے چلو، ہمارے ساتھ جس کو چلنا ہے چلو۔ حجۃ الوداع، ساری ازواج مطہرات کو حضور نے ساتھ لیا، چلو بھی ہمارے آخری حج ہے، چلو چلو چلو۔ تو ایک ماحول بنا، یمن سے لوگ آئے، بغداد سے آئے، عراق سے آئے، اور پھر یہاں حجاز سے آئے، نجد سے آئے، سب لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج میں بہت قصے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، اور حضرت فاطمہ حضرت علی کا بھی صفا پر جو معاملہ ہوا وہ ہوا۔ حضرت علی جو ہے وہ یمن سے آئے تھے، حضرت فاطمہ جو ہے مدینہ سے حضور کے ساتھ چل آئی تھی، اور اسی طریقے سے جناتوں کے قصے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی حج میں، اس میں سارے پریشان، یہ سارے قصے ہوئے۔ پھر مینا میں سانپ کا قصہ ہوا، سانپ آیا اور بڑے مجمع سب احرام کی حالت میں تھے، مینا میں جب ٹھہرے تھے تو سانپ آیا، اور سارے کے سارے احرام کی حالت میں ٹھہرے ہوئے، یہ سانپ آیا سب اڑ گئے، مائیں بہنیں جتنی امہات المومنین تھی، عورتیں تھی، سب اڑ گئے۔ ارے کیا ہوا؟ سانپ آیا، سانپ آیا، سانپ آیا، مرد بھی اڑ گئے، حضور بھی اڑ گئے، ارے بھی سانپ 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 سانپ۔ یہ مینا میں ہوا۔ مینا والی رات جو ہوتی ہے، آئندہ کل عرفات جانا ہے، اس رات میں قصہ ہوا، اور اسی رات میں سورہ والمرسلات نازل ہوئی، اسی رات میں نازل ہوئی سورہ والمرسلات۔ یا تو عبداللہ بن مسعود تھے، کوئی صحابہ ڈر رہے تھے سانپ سے، تو عبداللہ بن مسعود تھے، یہ بہت دبلی پتلی ان کی پنڈلیاں تھیں، دبلی پتلی۔ یہ سانپ کو انہوں نے پیچھا کیا، سانپ آگے آگے، عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے، سانپ آگے آگے، عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے۔ اب جب وہ جا رہے تھے تو حضور کو یہ خوف تھا کہ پلٹ کر حملہ نہ کرے عبداللہ بن مسعود پر، تو حضور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، ارے کیا ہوا کیا ہوا کیا؟ صحابہ دیکھ رہے تھے، اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ بہت تیز دوڑتے تھے، دبلی پتلی پنڈلیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو حشر کے میدان میں تم کو بھی تولا جائے گا، یعنی انسان کو بھی تولا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے وہاں، صحابہ ہنسے، بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ کہ حضرت ہم لوگوں کا تو وزن ہوگا لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا، دبلا پتلا ہے، وہ پنڈلیاں بھی دیکھو کتنی پچکی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا لا لا لا، یہ بات نہیں ہے، یاد رکھنا عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کی صرف پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ آپ نے ان کے مناقب میں بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو ان کی پنڈلیوں کا جو وزن ہے وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو بہت بھاگتے تھے، بہت بھاگتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام زینب تھا، ان کی بیٹیاں بہت تھیں، بیٹے ہر سال لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں عبداللہ بن مسعود کے گھر میں، ہر سال۔ تو زینب کی اور ان کی لڑائی بھی ہوتی تھی، نوک جھوک ہوتی تھی۔ زینب نام جو ہے یہ یہودیوں کا اوپر سے چلا آ رہا ہے، جیسے اسلم، یہ نام بھی یہودیوں کا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، حضور نے وہ نام باقی رکھا۔ زینب یہ بھی اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو تھی وہ زینب بنت حارثہ تھی، یہ بھی یہودیہ تھی۔ خیبر میں جس نے زہر دیا وہ بھی زینب تھی، اور جس نے لبید ابن عاصم کے ساتھ چکر چلا کر حضور پر جادو کیا وہ بھی زینب تھی۔ تو یہ نام اوپر سے چلا آ رہا ہے، اور جو مدینہ منورہ میں زینب، ہر گھر میں زینب ہوتی تھی، ہر گھر میں۔ اسی لیے زینبوں کے قصے آتے تھے مدینہ منورہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھئی ہمارا مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں زینب نہ ہو۔ ایو زینب، یہ جملہ کہتے، ایو زینب، کون سے زینب کا قصہ ہے؟ اسی لیے پتہ نہیں میرا بیان میں زینب بیٹھی تو نہیں ہے کوئی، لیکن علماء نے ایک بات لکھی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ زینب نامی جو لڑکی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مزاج میں تیز ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ یہ اسی لیے حضور نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب،
حضور نے زینب سے نکاح بھی کیا. زینب بنت جہش بہت خرچ کرنے والی تھی. زینب بنت جہش حمنہ بنت جہش کی بہن تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے ازواج مطہرات کو جمع کیا تھا اور کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں, تم میں سب سے پہلے جو آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی وہ ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو حضور کے انتقال کے بعد یہ مائیں جمع ہوتی تھی اور ہاتھ ناپتی تھی. کلاوے تیرا ہاتھ دکھا, دیوار تھی تو دیوار پر وہ اپنا ہاتھ یوں رکھتی تھی, پھر نشانی کرتی تھی. عائشہ کا ہاتھ یہ ہے, میمونہ کا ہاتھ یہ ہے, زینب کا ہاتھ یہ ہے, ام سلمہ کا ہاتھ یہ ہے. یعنی کوئی ہاتھ لمبا کسی کا تھا نہیں, لیکن حضور نے کہا تھا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا تو ظاہر تصویر سوچ طریقے سے. حالانکہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ جو سخاوت میں زیادہ سخاوت کرتی ہے وہ مجھ سے ملی. تو سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا, تب لوگوں کو پتا چلا کہ حضور کا مقصد ہاتھ کی لمبائی نہیں تھی, حضور کا مقصد تھا سخاوت کرنا. یہ علماء نے لکھا ہے. حضرت زینب کا جب انتقال ہوا, انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت زینب نے کہا کہ دیکھو حمنہ ان کی بہن تھی, یہ کہا کہ دیکھ اب حمنہ میں نے میرا کفن کا کپڑا تیار کر رکھا ہے, مجھے اسی میں کفنانا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت عمر بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمر بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے. تو جو ہے اب دیکھ لینا, مشورہ کر لینا, میں نے تیار کیا ہے اس میں مجھے کفن کرنا, لیکن کوئی ایک کفن صدقہ کر دینا. یہ وصیت کی تھی اپنے انتقال سے پہلے. دو کفن کر کے رکھ کے کیا فائدہ, تو اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھتی, خود اپنے ہاتھ سے کماتی تھی, دباغت جانتی تھی, کوئی ہنر جانتی تھی. زینب بنت جہش, وہ پیسے آتے تھے وہ پیسے جو ہے وہ خرچ کر دیتی تھی. حضرت عمر نے بورے بھر کے ان کے لیے درہم بھیجے, ہر ماں کے لیے ایک ایک بوری بھر کے. حضرت زینب کے پاس جب آئے تو حضرت زینب نے کہا ابھی عمر کو کیا ہو گیا, اتنی ساری کھجوریں بھیج دی. وہ کھجوریں سمجھی. آج کل کی زینبیں اتنی سیدھی سادھی نہیں ہے, چٹر پٹر ہیں. وہ تو وہ دور تھا. آج کل کی ہوا جو ہے نا, وہ ہوا بھی آدمی کو ہوشیار بنا دیتی. چھوٹے چھوٹے بچے ہوشیار ہو جاتے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں. تو ارے بھائی یہ کیا لائے, اتنی زیادہ کھجوریں بھیج دی. تو باندی نے کہا امی جان کھجوریں نہیں ہیں تو کیا ہے, کہتے درہم ہے. ارے اتنے سارے درہم بھیج دیے تو عمر نے. ارے کسی میری اور بہن کے پاس بھیج دیتے, ام سلمہ کے پاس, حضرت عائشہ کے پاس, میمونہ کے پاس, جویریہ کے پاس, وہاں بھیج دیتی تو وہ برابر ڈھنگ سے تقسیم کر دیتی. یہ کہاں میرے پر ذمہ داری ڈالی ہے. حضرت عمر باہر کھڑے کھڑے سن رہے تھے. حضرت عمر نے کہا یہ آپ کے اکیلے کا ہے, اس میں کوئی پارٹنر نہیں ہے, یہ تم اکیلے اس کو جو ہے یہ آپ کے اکیلے کا ہے, جائے چاہو خرچ کو. کتابوں میں لکھا ہے درہم جو نکلوائے اور اس پر جو اردی ڈال دی اور یوں مٹھی بھر کے جائے فلاں یتیم کو دیا. یہ شام ہوتے ہوتے سارے درہم ختم. اب حضرت عمر کو پتا چلا انہوں نے تو خرچ کر دیا سارا. حضرت عمر خود آئے, یہ کہا آپ نے خرچ کر دیا امی جان, اپنی ضرورت کے, تمہاری ضرورت کے لیے میں یہ لایا ہوں پیسے, اسے اپنی ضرورت میں استعمال کرو. وہ تو آپ نے خرچ کر دیا ٹھیک ہے, لیکن اپنی ضرورت میں استعمال کرو. وہ ہاں کرتی نہیں. حضرت عمر گئے تو اس کا 1 گھنٹے کا وزن بھی خرچ کر دیا حضرت زینب نے, اور ایک دعا مانگی, اے اللہ آئندہ سال یہ مال آنے سے پہلے مجھے اٹھا لینا. یہ دعا مانگی تھی زینب بنت جہش نے. ہر سال میں تقسیم ہوتا تھا نا, جیسے ہمارے ہوٹلوں کے اندر کبھی ہر مہینے میں تقسیم کرتے ہیں, کبھی 6 مہینے میں کرتے ہیں, کبھی سال میں کرتے ہیں. تو سال میں تو تم تقسیم کرتے تھے, سب کو جو جمع ہوتا تھا سب کو دیتے تھے. تو حضرت زینب نے دعا مانگی کہ اللہ آئندہ سال یہ وقت آئے اس سے پہلے تو مجھے اٹھا لینا. یہ تھا. اس لیے زینب نانی کے بچی بیٹھی ہو تو مجھ سے ناراض مت ہو جانا بھائی. تھوڑی سی تیز ہوتی ہے لیکن سمجھدار بہت ہوتی ہے. اسی سمجھداری کی وجہ سے حضرت زینب نے جو حضور کی بیٹی تھی ابو العاص بن ربیع سے دوسری مرتبہ نکاح کر لیا, نبھایا.
سمجھداری تھی. ابوالعاص ابن ربیع جو ہے یہ تو مشرک تھے. حضرت زینب مسلمان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. حضور نے جدا کر دیا، میں زینب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ تو میری بچی ہے، مسلمان ہے، اور تمہارا جو ہے ابوالعاص ابن ربیع یہ تو مشرک ہے. تو ابوالعاص ابن ربیع شام سے آ رہے تھے، تاجر تھے. جب شام سے آ رہے تھے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ بھی شام سے آ رہا ہے ابوالعاص ابن ربیع، مال لے کر آ رہا ہے، اس میں جو ہے ہیرے جواہرات ساری چیزیں. تو مسلمانوں نے سارا مال لے لیا. روایتوں میں سارا مال مسلمانوں نے جب لے لیا تو اب ابوالعاص ابن ربیع سمجھے کہ مجھے بھی قتل کریں گے، مجھے قتل کریں گے. کہ بہت گھبرا کر ایک دم سے مدینہ میں بھاگے. ٹھنڈی کی راتیں تھی، اور ٹھنڈی کی راتوں میں کون ملتا ہے، ہر آدمی سردی میں سویا ہوتا ہے. تو ابوالعاص ابن ربیع نے کوئی بھی بوڑھا کوئی بھی ایسا ملتا تو بولتے کہ بھائی بھائی او بھائی سن، او بھائی سن سن سن، ہاں این بیت زینب، این بیت زینب، زینب کا گھر کہاں ہے، زینب کا گھر کہاں ہے، زینب کا گھر کہاں ہے. وہ پوچھتا کون سے زینب، زینب تو بہت ہے مدینہ منورہ میں، کون سے زینب؟ فرمایا بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی، اس کا مکان کہاں ہے، اس کا مکان کہاں ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ارے تیرا تو حضور نے اس سے جدا کر دیا ہے، تیرا اور زینب کا کیا جو، بھاگ یہاں سے. لیکن کسی نے بتا دیا وہ ہے زینب کا گھر. روایت میں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوالعاص ابن ربیع جو ہے بعد میں مسلمان ہوئے، یہ جو ہے سیدھے زینب کے گھر گئے اور دستک دی. حضرت زینب بھی گھبرائی، کہہ رہے رات میں کون آیا، اندھیری رات میں، یہ اندھیری رات میں کون آیا؟ پوچھا کون؟ فرمایا ابوالعاص ابن ربیع. اب ایک دم سے گھبرائی حضرت زینب، بھئی میرا شوہر تو یہ ہے نہیں، تھا کسی زمانے میں، اب تو یہ میرا شوہر ہے نہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زینب نے جو ہے اپنے بچوں کو جیسے اٹھایا، بچیوں کو جگایا، بچیوں کو جگا کر جو ہے وہ ترتیب دی، اور ترتیب ایسی دی کہ کچھ رضائی وغیرہ باہر کر دی، اس طریقے سے کوئی چیز جو ہے تھوڑے سے کھجوریں بھیج دی، اور کہا کہو ان سے کہ باہر ہی سو جا گئی. یہ حضرت زینب کی ہوشیاری میں کہتا ہوں کہ زینب نامی لڑکیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں. اس پر میں یہ قصہ بیان کرتا ہوں. فجر کی نماز ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. حضرت زینب جو ہے عورتوں کو چبوترے پر کھڑی ہو گئی اور زور سے اعلان کیا، بے مسلمانوں سن لو، ابوالعاص ابن ربیع آئے ہیں، میں نے ان کو امن دیا ہے. مسلمان عورت مسلمان مرد کسی کو امن دے دے کوئی قتل نہیں کر سکتا، یہ ہماری شریعت کا قانون ہے. حضور نے سنا تو حضور نے جملہ کہا کہ تم نے جو بات کہی ہے، جو تم نے سنی ہے زینب کی بات، وہ میں نے بھی پہلی مرتبہ سنی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، بیٹھے رہنا میں تحقیق کر کے آتا ہوں. چنانچہ حضور عورتوں کو چبوترے پر آئے. جب حضور کو چبوترے پر آئے تو امہات المومنین بھی تھی وہاں، نماز کے لیے آئی تھی. ہاں بیٹا زینب کیا ہوا؟ یہ فرمایا کہ ابو گھر میں آؤ میں قصہ سناتی ہوں. چنانچہ ساری مائیں جمع ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. حضرت زینب نے روتے ہوئے قصہ سنایا. رات کو جو ہے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے پتہ نہیں کون تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ ابوالعاص ابن ربیع ہے. تو میں نے جو ہے ان کے لیے تھوڑا سا بستر وغیرہ، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مجھے امن دے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، امن دے دو تاکہ میں عزت کے ساتھ مکہ پہنچ جاؤں. تو میں نے انہیں امن دیا. حضور نے فرمایا بیٹا دیکھو، امن دینے کا آپ کو حق ہے، آپ نے دیا امن، ہم نے اسے قبول کیا، لیکن بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا، اب وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، اس لیے تمہارے ساتھ خلوت نہ کرنے پائے. یہ حضور نے کہا یہ تمہارا شوہر نہیں ہے، اس لیے تمہارے ساتھ خلوت نہ کرنے پائے. لیکن تھی بڑی سمجھدار حضرت زینب، بہت سمجھدار تھی. زینب نامی لڑکیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں. وہ ان کا خالد تھوڑا سا آنا پانا ہے نا، برداشت کر لو. تھوڑا سا آنا پانا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ناک کیا آپ گجراتی میں تھوڑا ناک، اتنا برداشت کر لو تو ساری خیریں ملیں گی. اسی لیے مدینہ منورہ زینبوں سے بھرا ہوا تھا. کوئی علماء نے لکھا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں زینب نہ ہو، اور گھر میں زینبی ہوتی تھی، زینب زینب. تو حضور کہتے تھے ایو زیانی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے مردوں کے پاس اور کہا دیکھو بھائی تم نے جو سنا میں نے سنا، زینب نے اسے پناہ دی ہے، کوئی اسے مارے نہیں، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ جو مال بھی تم نے لیا ہے اسے واپس کر دو، اس کے ساتھ اخلاق برتو، شاید ہی مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ بلاس ابن ربیع کو جگایا اور وہ سارا کا سارا سامان مسلمان لے کر آئے، چادر حضور نے بچھائی، کسی نے انگوٹھی ڈالی، کسی نے ہیرا ڈالا، کسی نے سونا ڈالا، کسی نے چاندی ڈالی، کسی نے رسیاں ڈالی، اور یہ سارا منظر حضرت زینب جو ہے کمرے کے پیچھے اندر سے، حضرت زینب، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، ام سلمہ، یہ ساری مائیں زندہ تھی، زینب بنت جہش، سارا کا سارا، حضرت فاطمہ، یہ سارے کے سارے منظر دیکھ رہے تھے کہ ابو العاص ابن ربیع، اور ابو العاص ابن ربیع شرمندہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور ماؤں کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہمارا داماد ہے۔ حضور ابو العاص ابن ربیع کی تعریف بہت کرتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال جیل میں رکھا گیا، سب سے زیادہ خدمت کرنے والا یہ بندہ تھا، شادی ہو چکی تھی حضرت زینب سے سب سے زیادہ۔ تو حضور نے ایک مرتبہ زور سے کہا بھائی سنو، داماد ہو تو ایسا ہو، یہ حضور نے کہا، بہت بڑی چیز ہے ابو العاص ابن ربیع کے بارے میں، بھائی سنو داماد ہو تو ایسا ہو۔ تو حضرت زینب نے ابو العاص ابن ربیع سے کہا آج ابا نے تمہاری بہت تعریف کی ہے، یہ بھی تھے اس وقت، پہلے تو اس وقت میں چھٹا نہیں کیا تھا، بدر کے بعد حضور نے الگ کیا دونوں کو، اس وقت تو سب ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو کہا آج ابا نے، آج حضور نے تمہاری بہت تعریف کی، حضور نے اتنا جملہ کہہ دیا، بھائی داماد ہو تو ایسا ہو۔ یہ ابو العاص ابن ربیع، جب سامان سب آ گیا تو حضور نے پوچھا حل بقیہ لک شیء، کوئی چیز بچی؟ سب آ گئی ساری چیزیں؟ ابو العاص ابن ربیع نے کہا جہاں تو سب آ گئی۔ فرمایا جاؤ ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، کوئی تمہیں مارے گا نہیں، سامان بھی تمہیں مل گیا اور تم چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو العاص ابن ربیع جو ہے وہ چادر میں سارا سامان پیک کر رہے تھے، اس وقت میں مائیں بہت روئی، حضرت زینب بہت روئی، میرا شوہر ہے اور آج جو ہے سامان پیک کر رہا ہے۔ حضور نے بھی صحابہ سے کہا کہ اس کا سامان پیک کرنے میں مدد کرو۔ چنانچہ علی آئے، عبداللہ بن مسعود آئے، وہ آئے، کسی نے رکھا، پیک کروایا، اب وزنی تھا، اٹھا نہیں پاتے تھے، تو صحابہ سے کہا کہ اس کے کندھے پہ رکھو۔ چنانچہ ان کے کندھے پہ رکھا سامان، اور وہ لے کر جب چلے ہیں اس وقت میں بہت روئی ہے مائیں، اگر زینب بھی روئی۔ اس وقت میں بلڈنگیں نہیں تھی، چٹیل میدان تھا، تو جب تک حضرت ابو العاص ابن ربیع اوجھل نہیں ہوئے ہیں تب تک مائیں اور زینب دیکھتی رہی اور روتی رہی، لعل اللہ یہدی، لعل اللہ یہدی، لعل اللہ یہدی۔ بچیاں بھی پیدا ہو گئی تھی، بچیاں بھی جانتے تھے ابو ہے، بچیاں بھی روتی تھی کہ ہمارے ابو ہے، لیکن وہ مشرک تھے، یہ مسلمان تھے سب۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے، یہ مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ جا کر سب کا جو حساب چکایا، سب کا حساب چکا کر واپس لائے۔ آج کے دور میں ایسے لوگ کم ہیں، آج کے دور میں تو پیسہ لیں گے، 6 مہینے تک پیسہ دیں گے، 7ویں مہینے میں موبائل بند، لے دھندہ نہیں کرنا، خود محنت کرو۔ وہ جو بیٹھا ہوتے ہیں نا، ان کو خالی پیسہ ہوتا ہے، پیسہ لگاؤ، ہر مہینے ایڈوانس ہے، 6 مہینے تک برابر آئے گا، بہت خوش ہوتے ہیں، ارے وہ ہارو سے وہ، اور 7ویں 8ویں مہینے میں موبائل سوئچ آف، کہ چو کے ناشی دو۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، آج کے دور میں بھلے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سوچ سمجھ کر سب کو حساب کتاب دیا، اور حساب کتاب دے کر کہا کہ کوئی چیز بچی تو نہیں، بیوہ ہونے کا کچھ نہیں بچا، پھر دوسرا مال لے جاؤ۔ فرمایا نہیں، اب میں تیار نہیں کروں گا۔ مدینہ منورہ آئے، جب مدینہ کی طرف نکلے تو حضور کو پتہ نہیں تھا، لیکن قافلے والے کہتے تھے کہ ابو العاص ابن ربیع مدینہ آ رہے ہیں، رستے میں جو لوگ ملتے تھے نا، ابو العاص ابن ربیع مدینہ آ رہے ہیں، تو حضور حضرت زینب سے کہتے تھے بیٹا وہ مدینہ منورہ آ رہے ہیں ابو العاص، ایسی خبریں آئی ہیں، لیکن آسمانوں سے کوئی خبر نہیں ہے، وہی اترے یا جبریل آ کر اطلاع دیں، نہیں اتنا کہ مدینہ آ رہے ہیں، اتنا
حضرت زینب کہتی تھی میں صلاۃ حاجتوں کی دعا مانگتی تھی، ہو سکتا ہے اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں اور مسلمان ہو جائیں تو ہو سکتا ہے حضور میرے ساتھ ان کا جوڑ جوڑا کرا دے، ہماری زندگی گزرتی رہے۔ چنانچہ روایت میں قبا تک پہنچے، جب قبا پہنچے تب کئی لوگوں نے آ کر خبر دی حضرت وہ ابو العاص بن ربیع یا قبا آئے ہیں۔ تو آپ نے ایک سوال کرتے تھا فرمایا کوئی ہے کہ اکیلا ہے؟ وہ ارے اکیلا ہے، ہتھیار وغیرہ ہیں ان کے پاس؟ یعنی کبھی قافلے کے ساتھ آتے ہیں مطلب لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، اکیلا آدمی کیا لڑائی کرے گا؟ اور ہتھیار اگر ہے تو ایک آدمی جو بھی ہتھیار ہو تو ایک آدمی کا مقابلہ کرے گا؟ یہاں پورا جتھا ہے، ہتھیار ہے، ہتھیار نہیں ہے، چھوٹی موٹی لاٹھی ہے، رستے میں کوئی چیز تکلیف نہ دے۔ اب آپ آئے حضرت زینب کے پاس، یہ فرمایا بیٹا قبا تک پہنچے ہیں وہ، اور ماؤں کو بھی جمع کیا، اور ماؤں کو جمع کر کے کہا قبا تک ابو العاص بن ربیع آئے ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے تم بھی جو ہے اپنے دلہن کی طرح تھوڑا سا صاف صفائی کر لو، کمرہ صاف کر لو، اب ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے۔ اس اشارہ کر دیا حضور نے، تو مائیں بھی سب لگ گئی صاف صفائی میں، یہ لگو، اور یہ دعا مانگنے لگ گئی اللہم اہدہ اللہم اہدہ۔ بچیوں سے کہا باپ کے لیے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، اخلاق اچھے ہیں اس کے۔ یہ حضرت زینب ان کی ہوشیاری کی وجہ سے ابو العاص بن ربیع بچے ہیں، ان کے سمجھداری کی وجہ سے، من ابو العاص حضرت زینب پناہ نہ دیتی تو کوئی قتل کر دیتا ان کو، حضرت زینب اگر پناہ نہ دیتی تو کوئی بھی مار سکتا تھا، کیونکہ مجرم شمار ہوتا ہے نا، جرم شمار ہوتا ہے کسی کے بارڈر میں آ جانا۔ اس وقت مکہ مدینہ کی لڑائی چل رہی تھی سب، تو فرمایا کہ لعل اللہ یہدیہ۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی ابو العاص بن ربیع مسجد نبوی میں آئے ہیں، حضور کے پاس آ کر بیٹھے، آپ نے بہت اچھی طریقے سے استقبال کیا اور کہا ماشاء اللہ ابو العاص ابو العاص۔ جب یہ جملہ کہا ابو العاص ابو العاص، تو یہ آواز گھروں میں پہنچی، سب نے دیکھا ہاں آئے ہیں آئے آئے۔ تو کیوں آئے ہو؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہوتی مدینہ والے بھی خوش ہوئے، حضرت زینب بھی خوش ہوئی۔ خود حضور ان کا ہاتھ پکڑ کر حضرت زینب کے کمرے میں لائے اور کہا بیٹا اب جو ہے یہ تمہارے شوہر ہے، تم اس کی بیوی ہو، اب میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو۔ یہ میں نے مختصر بیان کیا۔ اس کے بعد پھر دونوں میاں بیوی، بچے ہوئے نہیں ہوئے، زینب کا انتقال تو جہاں ہوا وہ تو معروف ہے، حضرت زینب کا جو حضور کے صاحبزادی تھی، حضرت ابو العاص بن ربیع کہاں انتقال ہوا اور ان کے کیا قصے ہوئے، پھر ان کی بچیوں کے کیا قصے ہوئے، یہ سب لمبے قصے ہیں، مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سننے جیسے ہیں کہ پھر حضرت زینب کا اور ابو العاص بن ربیع کا کیا ہوا، ابو العاص بن ربیع کا کب انتقال ہوا، کہاں شہید ہوئے، یہ بھی تو ہے نا۔ اب تو درجہ بن گیا ان کا، صحابی بن گئے، حضور کے داماد ارشاد صحابی بن گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے دونوں، یعنی زینب اور حضرت ابو العاص بن ربیع اب تو چونکہ خاندانی آدمی بن گئے نا، حضور کے خاندان کے داماد۔ کبھی حضرت فاطمہ کے گھر دعوت ہوتی تھی، کبھی ام کلثوم کی وہاں دعوت ہوتی تھی، بھئی ابو العاص بن ربیع ابو العاص بن ربیع، پورے مدینہ میں ابو العاص بن ربیع، اور حضور ایک ہی جملہ کہتے تھے ہاں بھئی داماد ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو۔ اس نے ہماری بہت خدمت کی۔ اچھا بعد میں بھی اب یہ شادی نکاح کرا دیا حضور نے، پھر بھی حضور کی بہت خدمت کرتے رہے، کبھی بھی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بس اس پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ آج آپ لوگوں کو میں ایک ہدیہ بھی دیتا ہوں، دھیان سے سنو۔ بمبئی میں تو پراپرٹیاں بہت بنا لی آپ نے، گجرات میں بھی بہت بنا لی، اور بمبئی کے قرب و جوار میں بہت بنا لی۔ اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان نسخہ بتاتا ہوں۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ آج کل میں ہمارے ساتھیوں کو، شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا نہیں آئے گا۔
इनकम टैक्स वाला मैसेज भी नहीं करेगा। और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। आप तो रोटियां बनाते बनाते पढ़ सकती हो, चाय बनाते बनाते पढ़ सकती हो, 313 मरतबा, 315 हो जाए, 316 हो जाए, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। हदीस शरीफ में सूरह इखलास की, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरत जब नाज़िल हुई तो हदीस शरीफ में आता है 70,000 फरिश्ते लेकर उतरे हैं आसमानों से। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते थे, अरे इतनी खूबसूरत सूरत क्या है, बताओ बताओ। तो सारे फरिश्ते कहते थे, तुम्हारे रब का नसबनामा है, तुम्हारे रब का नसबनामा है, तुम्हारे रब का नसबनामा। मुशरिकीन मक्का ने सवाल किया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हजरत सबके नसबनामे होते हैं, तुम्हारे अल्लाह का नसबनामा क्या है? भाई तुम्हारा अल्लाह का अब्बा कौन, तुम्हारा अल्लाह की अम्मी कौन, तुम्हारा अल्लाह का चचा कौन, चची कौन, खानदान कौन, ये सवाल किया था। उस पर ये सूरत नाज़िल हुई थी। तो कहते थे कि ये तुम्हारे रब का नसबनामा है, तुम्हारे रब का नसबनामा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की फजीलतें बहुत बयान की। इसलिए रोजाना 31 बंगले जन्नत में तैयार करो, इंशाअल्लाह 104 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और 31 बंगले भी तैयार होंगे। 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की जरूरत नहीं है। शुरू करो तो पढ़ लो, 10 मरतबा पढ़ लिया फिर कपड़े धो लिए, 10 मरतबा पढ़ लिया फिर रोटी बना ली, 10 मरतबा पढ़ लिया फिर चाय बना ली। हमारी माएँ बहनें बेटियां तो चाय बनाते बनाते पता नहीं कितना पढ़ लेंगी। मैं एक बात कहता हूँ, रात को नींद ना आवे ना तो 2-4 बंगले बना लो, नींद आ जाएगी इंशाअल्लाह। इधर उधर के करवटे लो क्या फायदा। मेरी आदत है रात को कभी नींद ना आवे तभी मेरी बीवी से कहता हूँ मैंने 5 बंगले बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 3 बंगले बना लिए, मैंने 4 बंगले बना लिए। और एक बात बताऊँ, एक हमारी डॉक्टर नहीं है शिकागो में, उसने मुझे जब से बयान करता हूँ मैं सूरह इखलास का, तो उसने मुझे फ़ोन पर कहा कि मौलवी साहब मैंने 10 लाख मरतबा सूरह इखलास का वजीफा किया तो 1 लाख बंगले मिल गए। मैंने कहा करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूँ 1 लाख बंगले तुझे जन्नत में मिलेंगे। वो कहते हैं मौलवी साहब एक बात पूछनी है लेकिन शर्म आती है। मैंने कहा बेटा शर्माने की कोई बात नहीं है, पूछो। इधर मारना 1 लाख बंगले तो क्या भाड़ू आपसे के नहीं आवे तिया रेंट। मैंने कहा वहाँ भाड़ा तो नहीं आएगा, इसलिए गुजरातियों को इनकम का बहुत जरूरत होती है। इनकम कुछ भाड़ा किराया आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा ये किराया तो नहीं आएगा तो मौलाना इतने बंगले करेंगे क्या। मैंने कहा इंशाल्लाह जब जन्नत में जाएंगे तो वहाँ मशवरा कर लेंगे। आपको मैं यही कहता हूँ, आप तो प्रॉपर्टी बनाओ बस, और अल्लाह ताला जरूर प्रॉपर्टी में दाखिल करेगा। याद रखना, खुदा ना खास्ता गुनाहों की वजह से जहन्नम की तरफ जाना भी हुआ तो अल्लाह को कह सकते कि अल्लाह बात हमारी प्रॉपर्टी तो जन्नत में थे, अल्लाह को खुशी हो जाएगी तो अच्छा भाई उसकी जन्नत में भेज, जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। घर की तालीम करो, शौहरों की इताअत करो, बच्चों की सही तरबियत करो। हजरत ज़ैनब का किस्सा अधूरा रह गया, बाद में इंशाअल्लाह कभी सफ़र से लौटेंगे तो सुनाएंगे पूरा किस्सा। और दावत के काम जो सदाबहार है हमारा वो करो, शौहरों को भेजो, शौहरों के साथ निकलो। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो।